بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ کما هو اہلہ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی وعلی آلہ الطیبین الطاہرین معصومین دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا فی هذه الساعة وفي كل وليان وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی اہدنا الصراط المستقیم صلوات پڑھے محمد وآل محمد پہ دعا ہے پروردگار عالم ان ایام میں کی گئی عبادتوں اور عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کی خاطر ان مجالس میں آتے ہیں خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ آج کیونکہ آخری مجلس ہے اور وقت بھی کافی گزر چکا کیونکہ آج ہم اترے بھی ٹائم پر تھے لیکن پورا نمائش بند تھا تو اندر سے آتے آتے نکلتے 20 منٹ وہیں لگ گئے اور 4:20 سم تھنگ پہ اذان بھی ہے، اعمال شب عاشور بھی ہیں تو مجلس مختصر ہوگی اور ان ڈیٹیل جو مصائب ہوں گے انشاءاللہ وہ زیارت عاشورہ جب پڑھی جائے گی تو اس میں ڈیٹیل میں انشاءاللہ مصائب بھی سنائے جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ واقعاً تاریخ اہل بیت علیہ السلام کی تفصیل اتنی زیادہ ہے کہ ایک اشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے، نہ ہی ان ٹاپکس پر ہمارے ہاں
کام کیا جاتا ہے۔ ایک جوان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جس طرح آج کا خطیب مجلس پڑھتا ہے، 4 باتیں کرتا ہے، تو معصومین بھی اسی طرح کرتے تھے کہ مولا علی نے 4 خطبے دے دیے، امام زین العابدین نے 4 دعائیں پڑھ دیں، چھٹے امام نے 4 درس دے دیے، اور 7ویں امام تو زندان میں رہے، 8ویں امام حکومت اور ولی عہدی میں رہے۔ تو یہ سوچ ایک جوان کی بنی ہوئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اگر صرف 4 درس اور 4 حدیثیں سنانے سے شیعہ بن جاتے تو ہم بھی بنا لیتے۔ معصومین نے ایک پورا نیٹ ورک بچھایا، اس پہ کتابیں لکھی گئی ہیں، دا سیکریٹ نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ السلام، کہ اس قدر انہوں نے اپنا نیٹ ورک مضبوط بنایا تھا کہ کل میں نے جناب معلّہ بن خنیس کا بتایا کہ ان کی شہادت کے بعد کبھی بھی اہل بیت کی ایک کیٹیگری والا وکیل پکڑا نہیں گیا۔ یعنی یہ بھی ایک ریڈ سگنل تھا وکلاء کے لیے کہ آپ علل اعلان اہل بیت کے فضائل نہ پڑھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن کے ریڈار کے اندر آ جاؤ۔ کہ اس کے بعد کوئی بھی وکیل اہل بیت کا جو اے کیٹیگری کا وکیل تھا، کیونکہ اہل بیت نے اپنے وکلاء کے اندر بھی 3 کیٹیگریاں بنائی ہوئی تھیں۔ ایک وکلاء جو رئیس الوکلاء ہوتا تھا، دوسرا وہ وکیل جو اس وکیل کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا تھا، تیسرا وہ وکیل جو چھوٹے چھوٹے محلوں میں لوگوں سے وجوہات جمع کرتا تھا، معصومین کی احادیث پہنچاتا تھا۔ کہ شہر ابن عاشور کی کتاب آپ پڑھیں، یہ رجال کشی مختلف کتابیں ہیں، اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی چھٹے امام کے گھر سے بھی گزرتا تھا تو اسے بھی وقت کے حاکم پکڑ لیا کرتے تھے۔ یعنی اس قدر بھی لوگوں کو اجازت نہیں ہوتی تھی کہ معصومین علیہ السلام کے گھر سے بھی گزریں۔ تو یہ نیٹ ورک کس طرح چلاتے تھے؟ فرماتے ایک ہی موقع آتا تھا اپنے شیعوں سے ملنے کا، اور وہ تھا حج کا مقام، کیونکہ حج پہ کسی مسلمان کو پابندی نہیں، اور حج پہ جا کے اگر کوئی معصومین سے ملتا ہے تو کسی کو روک بھی نہیں سکتے تھے، کہتے تھے فرزند رسول سے مل رہے ہیں۔ تو یہ جو ان کی انٹیلیجنس اس زمانے میں ہوتی تھی، وہ یہ نہیں بھانپ پاتی تھی کہ کون سا وکیل ہے کون سا وکیل نہیں ہے، اور سارے معاملات اور سوال و جواب جو معصومین جاتے تھے وہ حج پہ ان کو دیتے تھے۔ یعنی حج کی نیت کر کے ایک عبادی عمل بھی تھا، اور یہ کہ ہم اپنے شیعوں کی ملاقات کے لیے بھی جائیں۔ کہ جب 11ویں امام کا زمانہ آتا ہے، حاکم اس چیز کو سمجھ گیا کہ یہ اپنے شیعوں سے اگر ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو حج کے بہانے شیعوں سے مل لیتے ہیں، کہ آپ کے 11ویں امام پر حج پہ جانے کی بھی کیا ہے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ ہم حج پہ نہ جائیں۔ کہ امام رضا کا واقعہ مشہور ہے نا، کہ امام رضا کا جو آفس کا جو ہیڈ تھا وہ ہشام تھا۔ ہشام جو اہل بیت کے سائیڈ بھی تھا، ادھر بھی تھا۔ اس کی کام یہ تھا کہ جو رپورٹ امام رضا سے کون ملنے آ رہا ہے، اور اتنی کوشش کرتا تھا کہ مولا کے شیعہ مولا سے نہ ملے۔ یعنی امام رضا کو اتنا انہوں نے انڈر سسٹم رکھا ہوا تھا کہ یہ نہ ہو کہ مولا اپنے شیعہ سے مل لیں۔ اغیار کو ملنے دیتا تھا، امام کے شیعوں کو امام سے ملنے نہیں دیتا تھا۔ اور یہاں تک امام نے خلیفے کو کس طرح رسوا کیا۔ عید کی نماز ہے تو اس نے کہا کہ میں ذرا بزی ہوں، امام رضا کو بھیج دیتا ہوں، ولی عہد کا اعلان بھی کر دیا ہے، یہ جا کے عید کی نماز پڑھا لیں۔ اب جس طرح ایک بادشاہ کا پروٹوکول ہوتا ہے، جس طرح الحمدللہ ہمارے خطیبوں کا آج کل پروٹوکول ہے، تو انہوں نے وہی پروٹوکول لا کے کھڑا کر دیا کہ بھائی جس طرح مامون جاتا ہے اسی طرح ہم امام رضا کو لے کر جائیں گے۔ کتنے گھوڑے لا کے کھڑے کر دیے، وہ سارے سپاہی لا کے کھڑے کر دیے۔ اب سارے انتظار میں ہیں، امام رضا کے لیے بہترین گھوڑا، بہترین سواری لا کے کھڑی کر دی کہ جس طرح ایک بادشاہ نماز عید پڑھانے جاتا ہے، مولا رضا بھی اسی طرح نماز عید پڑھانے جائیں گے۔ لیکن سپاہی کہتے ہیں کافی دیر کے بعد جب امام رضا گھر سے نکلے، اس کی منظر کشی مولا کے فلم میں بھی کی گئی ہے، مولا رضا جیسے گھر سے نکلے مولا کے پاؤں میں جوتی نہیں تھی، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ولی عہد ہیں، گھوڑے پہ بیٹھیے۔ امام نے کہا نہیں، اللہ کی دربار میں ایسے جایا جاتا ہے جیسے فقیر خیرات مانگنے جاتا ہے۔ آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ فرماتے جیسے غریبوں نے دیکھا تو وہ فاصلہ مٹ گیا۔ آج غریب اور امیر کا ایک فاصلہ ہے کہ وہ گاڑی پر ہے، میں روڈ پر ہوں، وہ بڑی گاڑی پر ہے، میں پیدل چل رہا ہوں۔
تو امام نے اس فاصلے کو مٹا دیا کہ میں بھی تمہاری طرح پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، سادہ لباس پہنا ہوا ہے، آؤ سب چلتے ہیں اللہ کی دربار میں۔ کہتے ہیں غریبوں نے ایسا ہجوم لایا تو وہ جتنا پروٹوکول تھا وہ سارا پروٹوکول ختم ہو گیا، اور امام پہلی مرتبہ ایک ولی عہد جو حاکم کا ولی عہد ہے، بہت بڑا مقام امام رضا کا سیاسی اعتبار سے، وہ لوگوں کے بیچ میں آ گیا اور ایک ہجوم لوگوں کا گیا۔ یا حشام دوڑا گیا مامون کے پاس، مامون اگر آج نماز پڑھا لی تو تمہارا تختہ کیوں ہے وہ الٹ جائے گا۔ پھر مامون نے امام رضا کو بیچ راستے سے واپس پلٹایا کہ بھائی آپ کی جان کو خطرہ ہے، مجمع بہت آ گیا ہے، لہٰذا نماز کون پڑھائے گا؟ میں پڑھاؤں گا۔ یعنی واضح فرق بتایا کہ اللہ کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے اور شیطان کے خلیفے کا اخلاق کیسا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم۔ تو پہلا سسٹم اہل بیت علیہ السلام نے وکلا کا بنایا، اے کیٹیگری کے وکیل، بی کیٹیگری کے وکیل، سی کیٹیگری کے وکیل۔ وکلا کا کام تھا کہ شیعوں کو آپس میں جوڑیں۔ نیٹ ورک اتنا مضبوط کہ اہواز سے لے کر نیشاپور تک، نیشاپور سے لے کے بغداد تک، بغداد سے لے کے مصر تک، یہاں تک کہ بخارا تک اہل بیت نے اپنے شیعوں کو بٹھا دیا تھا، اور اتنی تعداد میں شیعہ تھے۔ چند مولا کے وکلا کے نام دوں گا، جیسے محدث نوری رجال کشی میں لکھتے ہیں کہ اتنی سختی کے باوجود یہ وکلا امام تک ملنے آ جاتے تھے۔ کہ ایک ملنے کی ٹیکنیک یہ تھی کہ جب امام کے دروس ہوتے تھے تو امام نے ہزاروں کی تعداد میں، مثلا اگر میرے ساتھ ایک بندہ ملنے آئے تو میں اسے ٹریس کر سکتا ہوں، لیکن اگر ڈیلی بیسس پر 500 لوگ 600 لوگ مجھ سے ملنے آ رہے ہیں تو ٹریس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کہتے یہی روش امام جواد کی تھی کہ حاکم کو بولا کہ اب ہمیں پتہ ہی نہیں لگ رہا کہ کون وکیل ہے کون وکیل نہیں ہے، لہٰذا اس نے پھر امام کو بلایا بغداد میں کہ آپ ہمارے انڈر رہیں، کہ امام موسیٰ کاظم کو زندان میں ڈالا۔ پھر ان کو پتا چلا کہ زندان میں ڈالنے کا تو فائدہ ہے نہیں، اگر یہ زندان میں بھی ہوں پیچھے ان کا نیٹ ورک اتنا مضبوط ہے، ان کا سسٹم تو خود بخود چلتا رہے گا۔ یعنی یہ ساری تیاری کی جا رہی ہے غیبت کبریٰ میں جانے سے پہلے کہ آپ کا جو نظام اجتہاد ہے، یہ نظام خمس ہے، یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہے کہ شیعہ کبھی بھی کسی بھی زمانے میں کسی حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ اہل بیت اتنا مضبوط آپ کو اکنومیکل سسٹم دے کر گئے ہیں کہ آپ کا جو نظام ہے وہ آٹومیٹیکلی چلتا رہے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب چند بی کیٹیگری کے امام کے وکیل تھے، مثلا علی ابن جعفر حمیری، فرماتے ہیں ان کو زندان میں ڈالا گیا، اور جب زندان میں ڈالا تو انہی کا وزیر، مطلب اہل بیت حکومت کے اندر بھی اتنا رسوخ کر چکے تھے کہ اگر کوئی شیعہ پکڑا جاتا تھا تو متوکل کا وزیر ہی سفارش کرتا ہے کہ آپ ان کو چھوڑ دیں۔ اب یہ تاریخ میں دیکھا جائے گا کہ کس طرح اس کو راضی کیا کہ آپ ہمارے اس کو چھڑاؤ۔ تو جب وہ چھڑانے جاتا ہے تو متوکل اسے کہتا ہے کہ تمہارے چچا نے، اس وزیر کو کہتا ہے، مجھے منع کیا تھا کہ جب اس کو پکڑو تو تا آخر عمر سے نہ چھوڑنا۔ یا جیسے جناب جعفر جبلی امام رضا جیسے دنیا سے چلے جاتے ہیں تو مامون اس امام کے چاہنے والے کو زندان میں ڈالتا ہے۔ یا 3 شہید ہیں، حسن ابن راشد، عیسیٰ ابن جعفر عاصم، یہ امام کی وہ وکیل تھے، ابن بند، جن کو پل بغداد پہ لا کر 200 ان کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اور کہتے ہیں اتنا خون ان سے بہتا ہے کہ ان کی لاشوں کو نہر دجلہ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اور جب امام کے پاس امام کا صحابی جاتے ہیں حسن ابن سعد احوازی، امام کو کہتے ہیں مولا آپ کا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ امام فرماتے ہیں انہوں نے ایسی زندگی جی جیسی ہم معصومین نے کہی تھی، اور اللہ انشاءاللہ جنت میں ان کا اعلیٰ مقام دے گا۔ اب کچھ وہ تھے جو پکڑے جاتے تھے اور اتنا ظلم کہ حکمران تازیانے مار مار کے اور علل اعلان لوگوں کو بتاتے تھے کہ اگر تم بھی ان کے محب بنو گے تمہارا حال یہی کیا جائے گا۔ اب یہ امام کے صحابی حسن ابن سعد احوازی، یہ معاشرے میں سب سے شارپ اور کین لوگوں کو ڈھونڈتا تھا اور ان کو پھر مکتب اہل بیت کے اندر لاتا تھا۔ مطلب یہ وہ بندہ ہے کہ افراد امام سے نہیں ملے، امام کے صحابی سے ملتے ہیں، اور تبلیغ اتنی اسٹرانگ کرتا تھا کہ ان کو امام کے ساتھ جوڑ دیتا تھا، جن میں مثلا اسحاق ابن ابراہیم، علی ابن ریان، عبداللہ ابن حسینی، علی ابن مہزیار، مشہور ہے امام جواد کے بھی صحابی ہیں۔ علی ابن مہزیار وہ فرد ہے، اگر آپ صرف خط پڑھیں امام جواد کا جو علی ابن مہزیار کو لکھا ہے امام نے، آپ کو ایسے لگے گا جیسے امام حسین نے خط لکھا ہے حبیب ابن مظاہر کو۔ یعنی اتنی محبت کا اظہار امام علی ابن مہزیار سے کرتے ہیں جیسے کوئی کسی بندہ عاشق ہو اپنے معشوق کو خط لکھ رہا ہو۔ وہ صفات امام نے بتائی ہیں کہ لگتا ہے کہ امام اتنی، جیسے شیخ مفید کو امام زمانہ خط لکھتے ہیں، بھائی کہہ کے پکارتے ہیں، یعنی امام وقت اپنے صحابی کو بھائی کہے۔
علی ابن مہزیار کا اتنا بڑا مقام کہ امام صرف آپ خط پڑھیں، گنجائش نہیں ہے جو امام ابن مہزیار کو خط لکھا. یہ مسیحی تھا، پھر اسے مسلمان بنایا، پھر اسے شیعہ بنایا، پھر امام کے مضبوط ترین اصحاب میں سے بنا جس نے پورے احواز میں اتنی شیعت کو پھیلا دیا. اب وکیلوں کا کام تھا کہ امام کے لیے کیا کریں، لوگوں کو تبلیغ بھی کریں، مکتب میں بھی لائیں. دوسرا بڑا کام، یہ تو وکیلوں میں آ گیا، دوسرا بڑا کام جو امام نے کیا وہ امام نے اکنومیکل سسٹم کو مضبوط کیا. کس چیز کے ذریعے سے؟ خمس کے ذریعے سے. آپ کے ہاں جتنی بھی خمس کی روایات ہیں، باب مسائل خمس حر عاملی کی کتابیں آپ پڑھ لیں، اس میں چھٹے امام کے زمانے سے خمس کی ہمیں بارے سے روایات ملتی ہیں. لیکن چھٹے امام کے زمانے میں جو خمس ہے وہ خمس غنائم ہے. مطلب جو مال غنیمت، کسی کو بہت بڑا ارث مل گیا، والد صاحب چلے گئے اور باپ کا کروڑوں روپیہ اس کو مل گیا. کوئی چچا تھے، اولاد نہیں تھی، وہ دنیا سے چلا گیا، پیسہ مل گیا، اس پہ خمس تھا. کسی نے گھر میں سونا اور چاندی رکھا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، اس پہ خمس تھا. یا مثلا زکوٰۃ آتی تھی گندم سے، کشمش سے، بکریوں سے، ان چیزوں سے، یہ پیسہ ائمہ کی طرف جاتا تھا. لیکن امام جواد نے خمس کو وسیع تر کیا. مولا جواد کے زمانے سے خمس المقاصب یعنی کمائی پر بھی امام نے خمس لگایا. یہاں تک کہ احواز میں امام کے کوئی چاہنے والے تھے، مولا نے خط لکھا، بعض اپنے شیعوں سے امام نے خمس معاف بھی کیا کہ امام نے فرمایا اس وقت ظالم نے تمہارے اوپر بہت ظلم کیا ہے، ٹیکس زیادہ لیا ہے، لہٰذا ہم فلاں چیزوں پہ خمس معاف کرتے ہیں اور ان چیزوں کا ہماری طرف خمس بھیجا جائے. امام جواد نے خمس المقاصب اعلان کیا. اب جب امام نے علل اعلان ایک نیٹ ورک بتایا خمس کا، تو اس کے بعد امام جواد کی شہادت واقع ہو جاتی ہے. یعنی ایک وہ زمانہ آیا کہ امام نے علل اعلان اتنا اکنومیکلی سسٹم اہل بیت نے مضبوط کر دیا کہ اگر کوئی بندہ اہل بیت کے پاس جاتا تھا، کسی کو 30,000 درہم، کسی کو 60,000 درہم دے رہے ہیں. یعنی یہ مذاق نہیں تھی کہ بادشاہ بھی اتنی خیرات نہیں کرتا تھا. آپ امام جواد کا جود سنتے ہیں نا، امام جواد جو جن کا جود اور فضل جو ہے بڑا مشہور ہے کہ تاریخ لکھنے والے فضائل لکھتے ہیں کہ فرزند رسول اتنے سخی تھے. معاملہ سخاوت کا نہیں تھا کہ 3 لوگ امام کے پاس آتے ہیں، تینوں کو مولا، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم، اس کو بھی 30,000 درہم کا مطلب یہ ہے 127 کلو سونا. 127 کلو سونا اپنے شیعہ کو دے رہے ہیں. اب وہ جب تاریخ لکھتے ہیں تو وہ تو یہ لکھتے ہیں امام نے بذل و بخشش کی، لیکن معاملہ بذل و بخشش کا نہیں تھا. یہ مولا کے وکیل تھے جن کو مولا پیسہ دیتے تھے کہ اپنے علاقوں میں جاؤ اور ہمارے شیعوں کی کیا کرو، مدد کرو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کہ ان میں سے مثلا محمد قطان یہ کام کرتا تھا کپڑے کا، روئی کا کام کرتا تھا. اب فصلوں سے روئی جمع ہوتی تھی، روئی کے نیچے پیسہ چھپانا بڑا آسان ہوتا تھا. مولا کا دوسرا صحابی عثمان بن سعید یہ تیل کا کام کرتا تھا، تیل کے ڈبوں میں پیسے لا کے امام کو لا کر دیتا تھا. اسی طرح امام کے بہت سارے صحابی جیسے حسین بن روح، یہ واقعات لکھے ہوئے ہیں کہ جب آتے ہیں مثلا کسی بوڑھی خاتون نے اپنی 2 انگوٹھیاں فیروزے کی دیں، اپنا ایک ہار دیا، اپنی 4 چیزیں دیں کہ یہ جا کر امام تک پہنچا دینا. اب عجیب ہے کہ چھٹے امام کے زمانے میں بھائی ایک بندہ خمس دیتا ہے 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ. کتنا پیسہ معصومین کے پاس آ رہا ہے، کتنا انہوں نے نیٹ ورک کو مضبوط کیا کہ والی بحرین، آج 80% بحرین کیا ہے، شیعہ ہے. والی بحرین کہ حکم ابن غلبہ بحرینی 7 لاکھ درہم امام جعفر صادق کو بھیجنا چاہتا ہے. خط لکھتا ہے کہ مولا بہت بڑا اس کو، کیونکہ والی تھا حاکم نے اس کو بہت زیادہ پیسہ دیا. امام کے پاس آتا ہے، مولا میرے پاس 7 لاکھ درہم ہیں، کئی سواریاں ہیں جو میرا خمس بنتا ہے، وہ میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. امام کہتے ہیں ٹھیک ہے آ جاؤ. چھٹے امام کی خدمت میں آتا ہے اور کس طرح سے آتا ہے کسی کو پتہ بھی نہیں لگتا. مطلب اس زمانے میں جو قافلے آتے تھے مدینے میں، مکے میں، ان قافلوں میں اتنے پیسے چھپا کے امام کے پاس آتا ہے. امام کی خدمت میں آتا ہے، کہتا ہے مولا یہ 7 لاکھ درہم کہ ہم نے کیلکولیٹ کیا آج کے زمانے میں تقریباً 400 کروڑ بنتے ہیں سونے کے اعتبار سے، تو اس زمانے کے 400 کروڑ اس کا خمس ہے. بحرین سے عقیدے کی مضبوطی تو دیکھیے، نیٹ ورک کی مضبوطی تو دیکھیے کہ اس زمانے میں 400 کروڑ لا کے امام کو دیتا ہے. امام اس سے لیتے ہیں کہ ہم نے تمہارا خمس لیا اور اللہ قبول کرے، اور ہم ضمانت دیتے ہیں خدا جنت تجھے عطا کرے گا. اس کے بعد امام نے کہا جتنا لائے ہو سارا واپس لے جاؤ. 7 لاکھ درہم ان معاملے سے کیا کیا، واپس کر دیا. اب ایسے واپس نہیں کر رہے کہ اب بحرین میں جا اور اپنے جیسے اور شیعہ بنا. 80% آج بحرین کے لوگ کیا ہیں، شیعہ ہیں. یہی شہر رجال کشی لکھتے ہیں
کہ دو شیعوں میں اختلاف ہوا، ایک سسر تھا اور داماد تھا، بیوی مر گئی، پیسہ ویسا آیا تو شیعہ آپس میں کیا کرنے لگے؟ لڑنے لگے۔ سختی سے معصوم نے منع کیا ہے کہ شیعہ کبھی شیعہ سے نہ لڑا کرے، ایک دوسرے کی بدنامیاں نہ کیا کرو۔ کہتے ہیں ان کا جھگڑا ہوا، کوئی کہتا تھا اس نے مجھے 2000 درہم دینے ہیں، کوئی 3000 دینے ہیں۔ یہ امام کا جو وکیل تھا اس نے ان کے اندر صلح کروائی، جھگڑا ختم کروایا۔ آخر میں بات آ گئی 600 درہم پہ، وہ خوش ہو گئے کہ بھائی اختلاف ختم ہوا۔ اب 600 درہم ایک نے دوسرے کے دینے تھے۔ امام کا وکیل کہتا ہے تمہارے 600 درہم بھی میں دیتا ہوں، کسی کو دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں دیتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ آج کے بعد تم دونوں علی ابن ابی طالب کے شیعہ ہو، لوگوں میں جا کے ایک دوسرے کی برائیاں نہیں کرو گے۔ اور جب 600 درہم دیتا ہے کہتا میں اپنی طرف سے نہیں دے رہا، یہ جعفر صادق کی طرف سے دے رہا ہوں۔ صلوات پڑھے مولا کی شان پر۔ یہ چھٹے امام کی طرف سے دے رہا ہوں، مطلب امام نے وکیلوں کو بستیوں میں بٹھایا ہوا تھا، ان کو پیسے دیے ہوئے تھے کہ اگر دو شیعوں میں اختلاف ہو جائے، اور اختلاف اگر پیسے کی وجہ سے، آج کتنے ہمارے شیعہ ہیں، کوئی 1 لاکھ کا قرضی، کوئی 5 لاکھ کا قرضی، کوئی 20 لاکھ کا قرضی۔ کسی مومن نے خط دیا مولانا سوسائٹیاں بنا بنا کے پلاٹ بیچ بیچ کے ہمارے پیسے لوگ کھا گئے ہیں، یعنی مومن مومن کے ساتھ دغا کر رہے ہیں، مومن مومن کے ساتھ غش کر رہے ہیں۔ اب ظاہر ایک بندہ بینک کرپٹ ہو گیا، بزنس اس کا بیٹھ گیا، اب ان مومنین کے پیسے نہیں دے پا رہا۔ یہاں معصوم اجازت دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو صاحبان حیثیت ہیں، فرمایا مومنین کا پیسہ ادھر ادھر کر کے کم از کم ان میں صلح کروا دے۔ اب یہ مومن کورٹ تک جائے گا، یہ مومن کیس کرے گا، ایک مومن دوسرے مومن پہ FIR کٹوائے گا، بدنامی کس کی ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں کی۔ اب یہاں پہ کن کو کردار ادا کرنا ہے؟ وہ صاحبان حیثیت جن کا سالوں میں کروڑوں خمس نکلتا ہے۔ یہ دو مومنوں کا مسئلہ کیا حل کر سکتے ہیں؟ حل کر سکتے، روایات سے یہی تو اخذ ہوتا ہے۔ اگر کوئی مومن کسی مومن سے پیسے لیے ہیں اب دے نہیں سکتا، یہ مقروض ہے، آپ اپنے خمس سے اس کے قرضے کو کیا کر سکتے ہو؟ ادا کر سکتے ہو۔ اس کے بچے پریشان ہیں، وہ جیل میں چلا جائے گا، معاشرے میں الگ سے پریشانی ہوگی اور مسائل ایجاد ہوں گے۔ تو امام نے اس زمانے میں یہ سوچا کہ کبھی بھی شیعہ سے پیسے کی وجہ سے لڑ رہا ہے، پیسے دے دیتے تھے کہ آپ آپس میں ملو تاکہ ان کا اختلاف کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ اتنا مضبوط نیٹ ورک اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بنایا کہ جب امام ہادی امام دہم کا زمانہ آتا ہے، اب یہ وہ زمانہ ہے کہ لوگوں کو غیبت صغریٰ کی طرف جانا ہے۔ امام سے مل سکتے تھے، اب امام سے مل بھی نہیں سکتے۔ فرماتے ہیں کئی لوگ امام سے ملنے آتے تھے، امام پردے کے پیچھے رہ کے ان سے باتیں کرتے تھے تاکہ ان کو اس پردے کی عادت ہو جائے، یہ نہ ہو کہ صرف امام سے کلام کریں۔ شہر رے سے، شہر رے ایران، یہاں سے اتنا لمبا سفر کر کے لوگ مدینے پہنچتے ہیں صرف امام جواد کے زمانے مولا سے ملنے کے لیے۔ فرماتے ہیں کئی دن تک امام ان سے ملتے نہیں، باہر کھڑا رکھتے ہیں۔ شیعہ ہیں امام کے، مطلب نو کمپرومائز۔ جو معصومین تعلیمات دیتے تھے کمپرومائز نہیں کرتے تھے۔ جب اتنا لمبا ان کو کھڑا کر کے پھر امام جب ان سے ملے تو کہنے لگے کہ مولا اتنے دن سے کھڑے ہو۔ امام نے کہا تم نے نہیں سنا جب ہم نے شہر رے میں عبدالعزیز حسنی کو بھیجا ہے تو مسئلہ اس سے پوچھو، مجھ سے کیوں پوچھنے آئے ہو؟ جو عبدالعزیز حسنی کہے گا وہ سمجھو میرا حکم ہے۔ یعنی یہ بھی عادت دلا رہے ہیں وکلا کی کہ یہ نہ ہو کہ صرف تم نے امام سے ڈائریکٹ ہونا ہے، اب ہم پردے غیب میں جانے والے ہیں، وہی اطاعت رکھو۔ پھر وکلائے امام کے اپنا نواب اربعہ کا زمانہ آتا ہے، پھر آہستہ آہستہ غیبت کبریٰ میں چلے جاتے ہیں، لیکن شیعت کا سلسلہ ٹوٹا نہیں۔ آپ کے حلہ میں، آپ کے بغداد میں علماء تھے، وہ مغل جو اتنے وحشی تھے، جو لائبریریوں کو جلانے والے، جنہوں نے مسلمانوں کو قتل کیا، یہ آپ ہی کے علماء تھے جنہوں نے مغلوں کو کیا کیا؟ مسلمان بنایا۔ صفویہ کا زمانہ آیا، آیت اللہ بہاؤالدینی جن کی قبر امام رضا کے حرم میں ہے، یہ وزیر مشاور ہیں شاہ عباس کے، یہاں تک حکومتوں میں داخل ہو گئے کہ حکمرانوں کے وزیر بن گئے، اور اس طریقے سے انہوں نے سیاست میں ہو کے انہوں نے مکتب اہل بیت کو کیا کیا؟ بڑھاوا دیا، شہادتیں بھی دیں۔ آج یہ مکتب پلیٹ میں رکھ کے آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ اتنا آسان نہیں تھا، اس کے پیچھے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کی ہیں؟ محنتیں کی ہیں، زحمتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں شام سے ایک بندہ گیا، شامی علمی اعتبار سے بڑے کمزور تھے، حج پہ ملا امام سے، امام کو کہنے لگا کہ مولا قرآن اور تجوید کے حوالے سے میرے کچھ سوال ہیں۔ اب دیکھو ہر ٹاپک میں امام نے ایک اپنا شاگرد رکھا ہوا ہے کہ مولا قرآن و تجوید میں سوال ہیں۔ امام نے کہا میرے شاگرد سے پوچھو، حمدان بن عین، کہ آپ سے پوچھنا ہے؟ کہا نہیں، جو یہ کہے گا وہ سمجھو میرا جواب ہے۔
پھر جب پوچھ لیتا کہتا مولا لغت کے بارے میں میں نے پوچھنا. امام نے کہا میرے دوسرے شاگرد سے پوچھو ابان ابن تغلب, لغت کے سوال کر لیتا ہے. پھر کہتا ہے مولا میں نے جبر و اختیار کے بارے میں پوچھا. امام فرماتے ہیں محمد طیار سے پوچھو, یہ شاگرد میں نے اس کے لیے تیار کیا ہوا ہے. پھر کہتا ہے مولا میں نے توحید کے بارے میں, امام فرماتے ہیں حشام ابن سالم سے پوچھو, یہ توحید کے بارے میں تمہیں جواب دے گا. پھر کہتا ہے مولا میں نے امامت کے بارے میں, امام فرماتے ہیں حشام ابن حکم سے پوچھو, یہ میں نے اس کے لیے رکھا ہوا ہے. ہر میدان کے لیے امام نے اپنا ایک بندہ رکھا ہوا تھا. یہ جناب حشام ابن سالم اتنے تیز اور اتنے ہوشیار تھے کہ وقت کے حاکم نے کہا کہ میں نے لوگوں کے درمیان بحث کروانی ہے, لہٰذا مختلف متکلمین کو بلاؤ, کبھی توحید پہ کبھی امامت پہ. ٹاپک کیا رکھا انہوں نے؟ ٹاپک رکھا کہ کیا علی افضل ہیں یا خلفاء بعد رسول افضل ہیں. تو یہ امام کے صحابی جناب حشام گئے تو وقت کے حاکم نے کہا میں بیٹھوں گا پردے کے پیچھے, کیونکہ وہ مجھے دیکھ لے گا تو نہیں آئے گا. تو وہ پردے کے پیچھے بیٹھ گیا اور کہتے ہیں اس نے وہ دلیلوں کی بھرمار کی, جتنے لوگ تھے وہ اس کے سامنے ہار گئے. یہاں حشام نے دیکھ لیا کہ حاکم پردے کے پیچھے ہے اور جتنا جلدی ہو سکا وہ نکل گیا. تو یہاں پہ ہارون کہتا ہے کہ اس کی زبان 1000 سپاہیوں کے تلوار سے بھی زیادہ تیز چلتی ہے. اگر یہ رہا تو یہ پورے شہر کو علی والا بنا دے گا, کہ جتنا جلدی ہو سکے اسے پکڑو اور اسے قتل کر دو. لیکن یہ بڑا تیز تھا, یہ پھر کبھی بھی اس وقت کے حاکم کو ملا نہیں. اس طریقے سے مکتب اہل بیت نے اپنے وکلا رکھے. آرگنائزیشن آف لا, آپ 7ویں زمانے پڑھیں گے کہ اتنا پیسہ تھا کہ جب 7ویں امام زندان میں شہادت پاتے ہیں تو کچھ وکلا ایک ایک وکیل کے پاس 70,000 درہم 30,000 درہم اور مال کی لالچ نے ان لوگوں کو امام رضا سے دور کر دیا, کہ کہا کہ بھائی سارا پیسہ امام رضا کو دو. کہنے لگے نہیں, ابھی امام موسیٰ کاظم شہید نہیں ہوئے. تو کہا زندان میں شہید ہو گئے. پیسے کی لالچ میں انہوں نے نیا فرقہ بنایا جس کو کہتے ہیں فرقہ واقفیہ. انہوں نے کہا نہیں, امام ابھی زندہ ہیں, ہم نے ان کو شہید ہوتے ہوئے نہیں دیکھا, امام موسیٰ کاظم پھر واپس آئیں گے. پھر انہوں نے نیا فرقہ بنایا. آپ کی یہی اسماعیلیہ, زیدیہ, اسماعیلیہ اتنی مضبوط حکومتیں بنا چکے تھے مصر میں کہ وقت کے حکمران مستاصل اور پریشان ہو گئے تھے, ہم ان کو شکست کیسے دیں. اب اسماعیلیہ اتنے تیز کیسے بنے؟ کیونکہ اسماعیلیہ چھٹے امام تک ہمارے سسٹم میں رہے تھے. اہل بیت نے ان کو پورا نیٹ ورک سکھایا تھا کہ دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. تو لہٰذا تبھی اسی نیٹ ورک کے شاگرد تھے. چھٹی کلاس تک تو ہمارے ساتھ تھے نا, سارے ٹرینڈ تھے. شیعت کو سب سے زیادہ نقصان بھی انہوں نے پہنچایا, کیونکہ اہل بیت کی جو روش تھی اس کو انہوں نے عیاں کیا. ان کو پتا چل گیا کہ شیعہ کس طرح دشمن کا مقابلہ کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ مصر میں تھے, مصر کے ساتھ فلسطین لگتا تھا, فلسطین میں یہودی بھی تھے, فلسطین میں کرسچن بھی تھے, اور دشمن کیونکہ مشترک تھا. وقت کا حاکم دشمن تھا اسماعیلیوں کا, پھر وقت کا حاکم دشمن تھا یہودیوں کا اور مسیحیوں کا. تو لہٰذا یہ یہودی اور مسیحیوں سے مل گئے اور تب کے زمانے سے میل جول ان کا رہا, اور مل کے انہوں نے وقت کے حاکم کا مقابلہ کیا. تو ہر زمانے میں اہل بیت علیہ السلام نے اپنے شیعوں کو تنبیہ دی, اس زمانے کے جوانوں کو سکھایا, اس زمانے کے اصحاب کو سکھایا کہ آپ نے کس طرح مکتب کی رازداری کرنی ہے اور کس طرح اس مکتب میں رہ کے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور اس سسٹم کو مضبوط کرنا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج بھی یہی نظام خمس جو ہے اس نے مکتب تشیع کو مضبوط کیا ہوا ہے. پاکستان میں نظام خمس دوسرے شیعہ ممالک سے سب سے زیادہ کمزور ہے. ہمارا بڑے سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ پنجاب. زیادہ سے زیادہ شیعہ کہاں ہیں؟ پنجاب میں. زیادہ سے زیادہ بگاڑ کہاں ہے؟ پنجاب میں. ہمارے ایک دوست کہتے تھے مولانا وہ سیاسی مسئلہ ہو, وہ اخلاقی مسئلہ ہو, وہ جو بھی مسئلہ ہو, سارے مسئلے کہاں سے ہیں؟ پنجاب سے ہیں. تو اگر پنجاب کی تربیت ہو جائے تو پورے پاکستان کی تربیت ہو جائے. اکثریت سدھر جاتی ہے تو اقلیت بھی کیا ہو جاتی ہے؟ سدھر جاتی ہے. ایک سروے کیا گیا کہ تقریباً 75% پاکستان کا شیعہ خمس نہیں دیتا. کیوں؟ کیونکہ تقلید سے دور ہے. جب نظام خمس آپ کیا نہیں ہوگا تو شیعہ دن بہ دن غریب ہوتا رہے گا. آپ بستیوں میں چلے جائیے, امام بارگاہوں میں, مسجدوں میں 10,000 سے زیادہ کسی مولوی کی تنخواہ نہیں ہے. اب جو مولانا اس مہنگائی کے زمانے میں 10,000 روپے تنخواہ لے گا تو وہ آپ کے بچوں کی فکر کرے گا یا اپنے بچوں کی کرے گا؟ وہ صرف 5 وقت کی نماز پڑھائے گا, نہ کوئی کتاب پڑھے گا, نہ کوئی مطالعہ کرے گا. زیادہ سے زیادہ یہی توجہ ہوگی فلاں جنازہ پکڑ لو, فلاں نکاح پکڑ لو. کیونکہ انسان کو اللہ نے پیٹ دیا ہے اور پیٹ کی بھوک تو ہر کوئی انسان بجھانا چاہتا ہے. سب سے زیادہ جو پیسہ ہمارے یہاں خرچ ہوتا ہے وہ مجالس پہ خرچ ہوتا ہے.
اور افسوس سے بعض لوگوں نے ذکر امام حسین کو کمرشل بنا دیا۔ ذکر کرنا فضیلت ہے، ابھی عبداللہ حسین کا ذکر عبادت ہے، لیکن ایسا ہوا کہ منبر پر بالکل نوجوان لڑکے آ گئے، مدرسے سے نہیں پڑھے، کسی جگہ سے علم حاصل نہیں کیا، اور لہٰذا ان کی تربیتی نفس کی وہ تربیت بھی نہیں ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پنجاب میں 14 سال کا بچہ، 17 سال کا بچہ، 20 سال کا بچہ اب آواز اچھی ہے، شکل اچھی ہے، 4 شعر اچھے یاد کر لیتا ہے، مجمع بابا کر رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ انہی مجلسوں سے لاکھوں روپے کماتے ہیں۔ چلو مجلس سے اگر اللہ پیسہ دے بھی رہا ہے تو اپنی ذات پہ خرچ کرو، جو بچ جائے وہ پھر امام حسین کے عزاداروں پہ خرچ کرو نا، وہ پھر غریبوں پہ خرچ کرو۔ اب کیونکہ تربیت نہیں ہے تو جس طرح آج کے زمانے کے دنیا دار لوگ اپنا مال لوگوں کو دکھاتے ہیں، میرا گھر، میری گاڑیاں، تو اب جوانی میں 17 سال میں اتنا پیسہ آ گیا کروڑ پتی بن گئے، 20 سال میں اتنا پیسہ آیا کروڑ پتی بن گئے۔ تو لہٰذا یہ بچے کس میں جاتے ہیں؟ انہی سیلفیوں میں، وہ گاڑیاں دکھا رہے۔ میں نے ایک پنجاب کے ذاکر کو دیکھا، تقریباً 7 گاڑیاں اس نے کھڑی کی ہوئی ہیں، قیمت تقریباً 5-7 کروڑ ان کی گاڑیوں کی قیمت، اتنا بڑا گھر دکھا رہا ہے اور نیچے لکھ رہا ہے کہ یہ مولا حسین کا فضل و کرم ہے۔ یہ تربیت امام حسین ہے کہ تم اپنا مال لوگوں کو دکھاؤ؟ یہ تربیت امام حسین ہے کہ لوگوں کو دکھاؤ میرے پاس اتنا ہے؟ قطعاً اہل بیت علیہ السلام کی روش نہیں تھی۔ اہل بیت کی روش یہ ہے کہ اللہ نے دیا ہے، جو ضرورتیں ہیں ضرورتوں کو پورا کرو، جو بچ جائے وہ ہمارے غریب شیعوں پہ کیا کرو؟ خرچ کرو۔ ایک تو ممبر کے لیے نہ کوئی قید ہے نہ کوئی بند ہے، جس کے من میں آیا وہ ممبر پر بیٹھ گیا، اور ایج بھی کم، اس ایج میں انسان کی تربیت بھی نہیں ہوتی، اور لہٰذا اس مال کو وہ غلط راستے میں اور ریاکاری میں استعمال کرتا ہے۔ لیکن اگر مجالس بھی ہوں، اس کے ساتھ ساتھ قوم اگر خمس کی پابند ہو جائے کہ آدھا خمس سہم سادات ہے، کہ اگر قوم خمس کی پابند ہو جائے، پاکستان تو کیا پوری دنیا میں کوئی غریب سید نہیں ہونا چاہیے، اور آدھا جو خمس کا حصہ ہے وہ مساجد پہ لگتا ہے، مدارس پہ لگتا ہے، دینی تعلیمات پہ لگتا ہے، مطلب آدھا حصہ سادات کی غربت مٹائے گا کہ اس سے احترام سادات، کرامت سادات، کہ کوئی سید غریب نہ ہو۔ آدھا حصہ جو ہے شیعہ غریب آبادی پہ لگے گا، کہ مطلب کوئی شیعہ غریب بھی نہ ہو، کوئی شیعہ بیمار ہو جائے ہاسپٹل کے پیسے نہیں، اسی سے بنے گا، آپ کی مسجدیں آباد ہوں گی، آپ کے مدارس آباد ہوں گے۔ آج کوئی بھی مولانا مدرسہ کھولتا ہے، مدرسے چلانے کے لیے پریشان ہے کہ مولانا 10 بچے مدرسے میں ہیں، ان کا خرچہ ہم کیسے چلائیں؟ یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت دے کر گئے کہ جب تک ولایت کے ساتھ ذکر زکوٰۃ ہے، آپ کی نیٹ ورک آف ولایت تبھی چل سکتا ہے جب آپ کا اکنومیکل سسٹم کیا ہو؟ مضبوط ہو۔ امام خمینی نے جب ایران میں انقلاب لایا، خبردار کیا حوزہ علمیہ کو کہ کبھی بھی حکومت سے پیسے نہ لینا، کیونکہ جو حوزہ حکومت سے پیسہ لیتا ہے وہ حکومت کی تعریف کرے گا، کبھی اس حکومت پہ امر بالمعروف نہیں منکر نہیں کرے گا، کہ ہمیشہ حوزے معصومین کے زمانے سے آج تک آزاد رہے۔ لوگوں نے اپنی جیب سے خمس دیا اور اسی خمس کے ذریعے سے کیا ہوا؟ حوزہ علمیہ کا سلسلہ چلا۔ تو نسلوں کو اگر اس نیٹ ورک کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں معصومین کی تعلیمات پہ پابند ہونا ہوگا۔ آج اتنا پروپیگنڈا آپ کے اجتہاد کے خلاف کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عراق میں دیکھ لیا کہ عراق کو کبھی تباہ نہ کر سکے۔ آپ مت سوچئے کہ امریکہ عراق میں آیا تھا کہ پلیٹ میں رکھ کے عراق شیعوں کو دے دے اور آپ 25 ملین شیعہ جائیں اور 40 امام حسینی کو منائیں۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ ہم یمن میں جائیں گے اور پلیٹ میں رکھ کے زیدی شیعہ کو یمن دے دیں گے۔ ان کی پلاننگز کو جو اور تھی، تبھی امام زمانہ کی وہ دعا ہے کہ اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے، جو دشمن پلاننگ کرتا ہے وہ اور ہے، جو خدا پلان کرتا ہے وہ اور ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بس آخری نصیحت اور ربط مصیبت، آج سب سے زیادہ اگر کسی کو خطرہ ہے وہ ہمارے جوانوں کو خطرہ ہے۔ معصومین نے یہ جتنے شہداء کے میں نام لے رہا ہوں وہ کلا اہل بیت علیہ السلام 80% آف دیم کیا ہیں؟ یہ جوان ہیں۔ آج دشمن جوانوں کے ایمان کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ہم جس بھی مجلس میں جا رہے ہیں ہمیں جوان چہرے نظر آ رہے ہیں۔ معصوم کا جملہ ہے، فرماتے ہیں 2 چیزوں کی قدر جانو، ایک صحت کی قدر جانو، دوسری جوانی کی قدر جانو۔ کہا ہاسپٹل میں جاؤ، بیماروں سے ملو، وہ تجھے بتائیں گے کہ صحت کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ فرمایا بوڑھوں سے پوچھو کہ جوانی کی قیمت کیا ہوتی ہے۔ جوانی آتی ہے اور گزر جاتی ہے، جوانی اوج قدرت ہے، قدرت اپنے عروج پر ہوتی ہے۔ جوانی اوج حملات شہوانی ہے،
قدرت، شہوت، غضب، ہر چیز جوانی میں عروج پر ہوتا ہے۔ اب فرمایا عقل مند بندہ وہ ہے جو اپنے عقل سے، اپنی ہوا و ہوس سے نفس کو کنٹرول کرتا ہے، اور کہا کہ بے عقل وہ ہے جس کی ہوا و ہوس سے نفس اس کے عقل کو کنٹرول کرتی ہے۔ فرمایا جوان، جوانی میں اپنا خیال رکھا کر، یہ نہ ہو کہ شیطان تمہاری جوانی کو لوٹ کے چلا جائے۔ میں نے کل مثال دی تھی نا، جب ایران کے جوان ایران سے بھاگنے لگے تو رہبر معظم نے سختی سے بولا کہ ایران کے برین کہاں بھاگ رہے ہیں، ان کو روکو وہاں پر۔ پتہ چلا کیوں بھاگ رہے ہیں؟ کیونکہ دشمن زیادہ سے زیادہ فیسلٹی دے رہا ہے۔ یہ رپورٹ ہے نا، پاکستان میں صرف ان 2 سالوں میں 15-20 لاکھ سے زیادہ جوان یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے، 5 لاکھ سے زیادہ سرمایہ دار یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ تو جس ملک میں جوان نہ ہو وہ ملک تباہی کی طرف جاتا ہے۔ وہ پڑھے لکھے جوان، یہ جوان امام زمانہ کے ناصر بن سکتے ہیں اگر اپنے وجود کو مضبوط کریں۔ مولا جوانی میں کیا کریں؟ فرمایا جوانی میں جو عادت تمہاری بن جاتی ہے وہ بڑھاپے تک چلتی ہے۔ اگر کوئی جوان نگاہ حرام میں بار بار مبتلا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے مولانا میں بعد میں جا کے توبہ کر لوں گا، تو بڑھاپے میں تو انسان کی شہوت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر عادت ہوئی تو بڑھاپے میں بھی چشم چران رہے گا، نگاہوں کو، گنہگاروں پہ نگاہوں کو حرام پر رکھا رہے گا۔ تو فرمایا جوانی میں جو عادت تمہارے اندر آ گئی وہ بڑھاپے تک چلتی ہے، اور زندگی میں جو عادت بن گئی وہ عالم برزخ تو تمہارے تک چلتی ہے۔ تو فرمایا جوانی میں اپنے ایمان کو بچایا کرو، جوانی کو زائل نہ کیا کرو۔ آج جوانوں کو کہوں گا، مختلف جوان گھومنا چاہتے ہیں، خوش ہونا چاہتے ہیں، مختلف تفریحات میں جانا چاہتے ہیں، تو معصوم فرماتے تفریح کرو، عیب نہیں ہے، لیکن صحیح و سالم تفریح کرو۔ دوسرا معصوم کا توصیہ، نصیحت امیر المؤمنین بھی ہے، فرمایا اے جوان اپنے ہم نشیں اچھے بناؤ، برے ہم نشیں تلاش نہ کرو۔ کس کو دوست بناتے ہو، کس کی محفل میں بیٹھتے ہو؟ ایک جوان سگریٹ نہیں پیتا، 4 دن کسی ایسے لوگوں کے ساتھ چلا جاتا جن کو اسموکنگ کی عادت ہے، اس کو بھی لگ جاتی ہے۔ ایک جوان نشہ نہیں کرتا، آج قوم نشے سے تباہ و برباد ہو رہی ہے۔ آج مسلم ملک ہے لیکن چھپ چھپ کے شراب بھی یہاں بک رہی ہے، یونیورسٹیز میں نشہ بیچا جا رہا ہے، لوگ آئس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ کیونکہ جوان نسل اگر تباہ ہو گئی۔ افغانستان میں جب امریکہ آیا، افغانستان کی دکان نہیں تھی جہاں پہ گندی فلموں کی سیڈیز نہ ہو۔ ہم ایران میں بڑے ہوئے ہیں، ایران میں روڈوں پر لوگ سیڈیز بیچا کرتے تھے، روڈوں پہ حکومت نے پابندی ڈالی ہے۔ آپ ریلوے اسٹیشن پہ جائیں گے، چھپ چھپ کے جوانوں کو سیڈیاں دے رہے ہیں۔ آپ بس اسٹاپ پہ جاؤ گے، چھپ چھپ کے سیڈیاں دے رہے ہیں تاکہ یہ گندگی کو دیکھیں، ان کی روح نجس ہو جائے اور جوان کا فوکس ختم ہو جائے۔ فرمایا جوانی میں اگر شریعتی فرماتے ہیں اگر ہدف بلند کرو گے نا جوانی میں تو بلند ہو جاؤ گے، اعلیٰ اہداف بناؤ۔ آج جوان یونیورسٹی جا رہا ہے، کیوں جا رہے ہو؟ کہ مولانا ماں باپ نے بولا ہے کہ یونیورسٹی چلے جاؤ اسی لیے جا رہا ہوں، ہدف چھوٹا ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہو؟ ڈگری مل جائے نوکری کروں، ہدف چھوٹا ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہو؟ اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ علم حاصل کرنے سے انسان کی عقل بڑھتی ہے، ہدف بڑا ہے۔ آپ کیوں جا رہے ہو؟ میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ رسول نے فرمایا ہے طلب العلم عبادت، علم کا حاصل کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ ہدف آپ کا بلند ہوگا نا، آپ یونیورسٹی سے بھی نکلو گے اعلیٰ اہداف لے کر، لیکن کوئی ہدف ہی نہیں ہے، ماں باپ نے بھیج دیا اب یونیورسٹی جائے گا، غلط عادتوں میں پڑ جائے گا۔ آج اکثر جوان یونیورسٹی میں خراب ہو رہے ہیں کیونکہ ہدف ہی نہیں ہے۔ جس جوان کا ہدف نہیں وہ ناکام جوان ہے۔ شہید حججی آپ کے سامنے ہے، علی اکبر حضرت امام حسین کے بیٹے کی مثال آپ کے سامنے ہے، بھائی حضرت عباس کی مثال آپ کے سامنے ہے، جناب قاسم کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ کربلا میں 14 سال کا نوجوان ہے، جوان نہیں نوجوان ہے، لیکن چچا پوچھتے ہیں قاسم یہ بتا کیف عندک الموت، تیرے لیے موت کیسی ہے؟ تو کہ چچا احلا من العسل۔ ایک تو اس ملک میں غربت ہے، آج بچیوں کو دیکھیے ٹک ٹاک پہ بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں پہ جوان، یہاں پہ وہ نامحرم۔ ایک تو لذت حصولی ہوتی ہے، بندہ حاصل بھی کرتا ہے، لیکن آج ان لذتوں کو حسرتوں میں انہوں نے بدل دیا ہے کہ خود تو گناہ لے رہا ہے لیکن اسی کی ایک کلپ ملینز میں چلی جاتی ہے، یعنی خود بھی فحاشی اور فحاشت کو پھیلا بھی رہا ہے کہ جوانوں کی زندگی صرف شہوت میں گزر جائے۔ آج واقعا یورپ میں عورت کی کوئی عزت کوئی وقت نہیں ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی، فرمایا مرد اگر اسے حاصل کرنا چاہتا ہے مرد اس کو عزت سے اپنے گھر میں لائے گا بٹھائے گا، لیکن آپ چلے جائیے شراب پی کے کلبوں سے نکلتے ہیں کوئی عزت نہیں، عورت سستی ہو چکی، ٹیشو پیپر کی طرح یوز کیا جاتا ہے، وہ فری میں اپنے جسم کو دکھاتی رہتی ہے۔ اسلام نے ہر چیز کی عزت بنائی ہے، فرمایا اگر کسی کو دیکھو پہلے نگاہ انسانی سے دیکھو بعد میں نگاہ شہوانی ہے، لیکن آج انسان کو صرف شہوت کا آلہ کار بنا دیا گیا ہے۔ اسلام عزت کا دین تھا، اسلام وقار کا دین تھا، اسلام جوان کو ڈائریکشن دکھانے کے لیے آیا، اور الحمدللہ امام حسین کی برکت ہے کہ اتنے جوان فرش عزائے حسین ابن علی پر بیٹھے ہیں۔
پہلے ہماری تنظیمیں ہوتی تھیں، جوانوں کی تربیت ہوتی تھی، ابھی انڈیویجول ہر بندہ محنت کر رہا ہے۔ یہ ربط، یہ نیٹ ورک ہونا چاہیے کہ ہم نے جوانوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے۔ کسی نے کہا مولانا 9 دن مجلس میں آتے ہیں وجود میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ میں نے کہا پھر 9 دن کے بعد کیا کرو گے؟ 10 محرم کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے بعد تو کوئی مجلسیں نہیں ہیں، کچھ جاتے ہیں کچھ نہیں جاتے، کچھ جھوپ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آج آپ نے کم از کم 1 گھنٹہ تو مجلس سنی، 1.25 گھنٹہ تو مجلس سنی، لیکن سوال یہ ہے اس کے بعد آپ کیا کرو گے؟ روٹین کو جاری رکھنا ہے نا۔ اب کہیں گے مولانا کوئی مجلس ہے ہی نہیں تو ہم کیا سنیں؟ تو آج ایک مشورہ دے رہا ہوں، اگلے سال تک عمل کریے گا۔ اگر وجود میں تبدیلی نہ آئے تو جو کہنا ہو مجھے آپ کہہ دیجیے گا، آسان ہے۔ مولانا کیا کریں؟ چلو 1 گھنٹہ مجلس نہیں سننی نا، عاشورہ کے بعد آدھا گھنٹہ مطالعہ کرو، آدھا گھنٹہ مطالعہ کرو۔ اب پھر کہیں گے مولانا کیا پڑھیں؟ بہترین کتاب ہے قرآن، بہترین کتاب، لیکن عربی نہیں۔ قرآن کس طرح؟ جیسے مرحوم شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر آ چکی ہے اردو میں، بازار میں ملتی آپ کو، یا تفسیر نور پڑھیں اگر قراتی کی، اگر اردو میں ترجمہ ہو گیا۔ بہترین کتاب قرآن۔ بعض ہمارے مومنین سیدھا نہج البلاغہ اٹھاتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، ثقیل ہے۔ کوئی دعا کی اٹھا لی، بور ہو جاتے ہیں۔ دیکھو اگر مطالعہ بھی ہدف مند نہیں ہوگا تو مطالعے میں مزہ نہیں آئے گا۔ آج یہ کتاب اٹھائی، کل یہ کتاب اٹھائی، اس مطالعے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب تک ہدف مند مطالعہ نہیں کرو گے۔ تو یہ آپ ٹھان لیں، کیونکہ ایک مومن نے آسٹریلیا مجھے بتایا مولانا ہم نے آپ کی بات پہ عمل کیا، کہتے ابھی مجھے 3 مہینے ہوئے، کہتے مولانا میں اتنا ڈیپ ڈپریشن کے اندر تھا، لیکن جب سے میں نے تفسیر پڑھنا شروع کی ہے اللہ نے عجیب فرح مجھے عطا کی ہے، ایسے خوش ہوں دنیا اب مجھے نظر نہیں آتی، صرف میرا رابطہ کس کے ساتھ ہے؟ پروردگار عالم کے ساتھ ہے۔ آپ ایک تفسیر اٹھائیں، بس آغائے محسن نجفی صاحب کی تفسیر اٹھا لیں، ڈیلی ½ این آور، صرف آدھا گھنٹہ پڑھیں، صرف آدھا گھنٹہ۔ کوئی خاتون ہے پڑھنا نہیں آتا، بیٹے کو کوئی بیٹا آدھا گھنٹہ میرے لیے پڑھ لو۔ اب تو اگر صاحبان حیثیت ہیں تو آپ تفسیر کو وائس بک بنا دیں۔ کوئی بیچارہ اندھا ہے، کوئی پڑھ نہیں سکتا، کوئی بڈھا ہے، آپ اس کو وائس بک بنائیں، اور آٹومیٹکلی بھی وائس بک، آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بعد آپ اس کو وائس بک بھی بنا سکتے ہو۔ وائس بک بنا کے کوئی گاڑی میں سنتا ہوا جائے، کاغذ اٹھائیے، قلم اٹھائیے، آدھا گھنٹہ پڑھیے، پھر اس کے نوٹ بنائیے، پھر دیکھیے۔ قرآن وہ کتاب ہے جس میں فقہ بھی ہے، جس میں اخلاق بھی ہے، جس میں فضائل اہل بیت بھی ہیں، جس میں انبیاء گزشتہ کے قصے بھی ہیں، جس میں مسلمانوں کے کارنامے بھی ہیں، جس میں سب کچھ آپ کو مل جائے گا قرآن میں۔ اور آج کی سیاست، آج کے زمانے کے حالات حاضرہ بھی آپ کو قرآن میں کیا ہو جائیں گے؟ مل جائیں گے۔ صرف اس فارمولے پہ آج عہد کریں امام زمانہ سے کہ مولا میں اس عاشورہ کے بعد آدھا گھنٹہ تفسیر قرآن پڑھوں گا۔ کتنے کی تفسیر کی کتاب ملے گی؟ 1500، 2000، 5000 خرچ کر لیں قرآن مجید کو خریدنے میں اور اس قرآن مجید کو پڑھنے میں۔ واللہ 1 سال آپ پڑھیے، ایک مسجد کے مولوی سے کیا 100 مولویوں سے زیادہ آپ کے پاس کیا ہوگا؟ علم آ جائے گا، اور آپ خود حقیقت کو پہچان بھی سکو گے اور صاحب بصیرت بھی بن جاؤ گے، اور کبھی بھی حقیقت کے راستے پہ چلنے میں کبھی جھجکو گے نہیں۔ اتنا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ محمد، ان ٹوٹکوں اور چٹکلوں اور ان چیزوں سے آپ کو کچھ نہیں ملنے والا۔ یہ وقتی مزہ ہے، واہ واہ کیا چلے گئے، تھوڑا سا دل خوش ہو گیا کہ فلاں کی برائی ہو گئی اور ہماری تعریف ہو گئی۔ وجود کو اگر ارتقا دلانا ہے تو علم معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا کرو؟ حاصل کرو۔ علم آتا ہے نا، انسان کے بدن کا ویٹ نہیں بڑھتا، لیکن ایمان کا ویٹ بڑھ جاتا ہے۔ برگر کھاؤ گے، کھانا کھاؤ گے، جسم بڑھے گا۔ علم کھاؤ گے، روح کے پر بڑھیں گے۔ بندہ مر جائے سب چیز یہاں چھوڑ کے جاتا ہے۔ بریانی کھائی، مرغی کھائی، چرغے کھائے، بدن کو لگے بدن مٹی میں گیا، کیڑوں نے کھا لیا۔ من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، کہا عیش کرے گا وہ بندہ آخرت میں جس کا وہاں وزن زیادہ ہوگا۔ بدن کا وزن موٹا ہو کے مرے، من ثقلت موازین، اس کے عمل کا وزن وہاں پہ کیا ہوگا؟ عیش۔ اللہ کہتا ہے عیش کرے گا۔ جو عیاشیاں کرتے ہیں نا کفار، کون سی عیاشیاں ہوتی ہیں؟ شراب کے عیش، شہوانی عیش، یہی عیش ہے نا۔ اللہ کہتا ہے یہی چیزیں میں تجھے جنت میں دوں گا۔ حوریں کس کے لیے بنائی؟ تمہارے لیے۔ باغ کس کے لیے بنائے؟ تمہارے لیے۔ شہد کی نہریں کس کے لیے بنائی؟ تمہارے لیے۔ لیکن جو صاحبان معرفت ہیں وہ تو جنت میں بھی اتنا عیش نہیں کریں گے جتنا حسین ابن علی کے چہرے کو دیکھ کے کریں گے، جتنا علی ابن ابی طالب کی محفل میں بیٹھ کے کریں گے۔ تو مرنے کے بعد بھی انسان کو محفل امیر المومنین نصیب ہوتی ہے، لیکن فرمایا من خفت موازینہ فامہ ہاویہ، وائے ہو ان پر جن کا مرنے کے بعد وزن کم ہو۔ اب محفل امیر المومنین کا ایک واقعہ سناؤں۔ شہید کی ماں
ایران میں شہداء زینبیون اپنی جانوں کو دفاع حرم دختر علی سیدہ زینب میں قربان کیا. جوان بیٹا تھا اس ماں کا، بیٹا شہید ہو گیا. ماں کی عادت تھی کہ ڈیلی جاتی تھی اپنے بیٹے کے قبر پر. اب یہ واقعہ پھر روایت معصوم سے بھی ملتا ہے. ڈیلی جاتی تھی، ہفتے کو گئی، اتوار کو گئی، شب جمعہ ہوئی اور جاتی رات کو تھی. احادیث معصوم میں ہے کہ رات کو قبرستان اپنے مردوں کے لیے نہ جایا کرو، بالاخص شب جمعہ. اس کی وجہ دیکھیے، کہتے ہر شب جمعہ رات کو پوری رات بیٹھ جاتی تھی بیٹے کی قبر پہ. قرآن پڑھو، یاسین پڑھو. اتنا لگاؤ کہ میں نہیں رہ سکتی تھی. ایسے لگتا تھا کہ جیسے بیٹے سے ملنے جا رہی ہوں. جوان بیٹا کسی ماں کا مر جائے تو یہ ماں کہتی ہے ایک رات میں نے خواب کے عالم میں اپنے بیٹے کو دیکھا. دیکھتی ہوں میدان گویا برزخ ہے، کوئی بہت بڑا میدان ہے، لاکھوں کی تعداد میں حسین نورانی چہرے ہیں، جن میں سے ایک میرا بیٹا ہے. تو کیا دیکھ رہی ہوں، جتنے لوگ ہیں وہ گویا سامان سفر باندھ رہے ہیں کہیں جانے کے لیے، اور سارے جا رہے ہیں، لیکن میرا بیٹا بیٹھا ہوا ہے. تو میں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا یہ کہاں جا رہے ہیں؟ کہنے لگا اما آج شب جمعہ ہے، یہ سب جا رہے ہیں وادی السلام. کیا کرنے جا رہے ہیں وادی السلام میں؟ کہ وادی السلام میں امیر المؤمنین خطاب کرنے والے ہیں، یہ امیر المومنین سے حصول علم کے لیے جا رہے ہیں. تو کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں جا رہے؟ علی کی مجلس ہے، کیوں نہیں جا رہے؟ کہ اماں علی نے بولا ہے اگر ماں آئے تو ماں کو چھوڑ کے نہ آنا، ماں کے احترام میں بیٹھو. کہتی نیند سے اٹھی اس دن کے بعد، کہتی ہے میں شب جمعہ نہیں گئی تاکہ اپنے بیٹے کو وادی السلام میں امیر المومنین کی محفل سے محروم نہ کروں. ادب ماں باپ بھی بتایا، یہ بتایا. اب جناب سلمان فرماتے ہیں میں امیر المومنین کے ساتھ جا رہا تھا، اسی وادی السلام سے گزرے. فرماتے ہیں امیر المومنین نے کلام کرنا شروع کیا لیکن مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. فرماتے ہیں گھنٹوں گزر گئے لیکن علی باتیں کرتے رہے. تھک گیا. میں نے کہا مولا اتنے گھنٹے ہو گئے کیا کر رہے ہیں؟ کہ سلمان اگر تجھے بھی نظر آئے، ابھی میرے سامنے ہزاروں مومنین کی ارواح بیٹھی ہیں اور میں انہیں کیا دے رہا ہوں؟ علم دے رہا ہوں. مطلب یہ معرفت کی محفلیں مرنے کے بعد بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں. جتنی پاک ارواحیں وہ ہر ہفتے میں ایک نشست امیر المومنین کی خدمت میں جاتی ہیں اور وادی السلام میں امیر المومنین کی محفل میں شرکت کرتی ہیں. تبھی فرمایا شب جمعہ تمہارے مرحومین تمہارے گھروں میں آتے ہیں، یہاں شب جمعہ امیر المومنین کا لیکچر سنتے ہیں، اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کے یہاں جاتے ہیں. تبھی فرمایا شب جمعہ ان کے لیے ایک فاتحہ، کوئی نظر و نیاز کیا کرو تاکہ آپ کی مرحوم اماں اور مرحوم باپ خوش ہو کے وادی السلام سے واپس عالم برزخ میں چلے جائیں. گندے لوگ وادی برہوت میں بھیجے جاتے ہیں جہاں ان کو عذاب کرایا جاتا ہے. پروردگارا بحق محمد و آل محمد ہمیں بھی امیر المؤمنین کی وہ محفل نصیب فرما. ہمیں بھی قبر کی پہلی رات شفاعت ابی عبداللہ الحسین نصیب فرما. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم. اس نیٹ ورک کی کامیابی یہ ہے کہ محبت صرف محمد و آل محمد کی وجہ سے، نفرت صرف محمد و آل محمد کی وجہ سے. کبھی اپنی ذات کی خاطر کسی کے ساتھ نفرت نہ کرنا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پہ. خدا را جتنے اختلافات ہیں ان کو ختم کریں، مومن مومن سے ملے. یہ رات صلہ رحم کی رات، شب عاشور کے اعمال کریں گے صلہ رحم. کوئی مومن کی ناراضگی آج رات چلے جائیے کہ حسین کے صدقے میں نے تجھے کیا کیا؟ معاف کر دیا. دلوں سے نفرتیں، قساوتیں، بغض نکال دیا. یہ تو بڑی بات ہے نا. رسول خدا کی خدمت میں ایک خاتون آئی، کہتے ہیں بہت خوبصورت تھی. اس کا شوہر شکل اور صورت کے اعتبار سے نارمل تھا. اب دیکھیے حق طلاق خدا نے کس کو دیا ہے؟ مرد کو دیا. آئی رسول خدا کے پاس اور اپنے شوہر کی تعریفیں کرنے لگی. یا رسول اللہ میرا شوہر بہت اچھا ہے، شکل و صورت میں ہر چیز میں، اخلاق کا بھی بہت اچھا ہے، میرے ساتھ نیکی بھی بہت کرتا ہے، لیکن آپ دین میں مسامحہ دیکھیے. لیکن کہتے یا رسول اللہ میں اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے. اب حق طلاق کس کو ہے؟ مرد کو ہے. عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی یا رسول اللہ اس کے ساتھ. نبی فرماتے حق مہر میں کیا لیا تھا؟ کہ یا رسول اللہ اس نے مجھے باغ دیا تھا حق مہر میں. کہا واپس کرو گی؟
جی یا رسول اللہ میں کرنے کے لیے تیار ہوں. کیسے باغ واپس کر. اس کے شوہر کو کہا اپنی بیوی کو کیا کر, آزاد کر, بغیر جھگڑے کے, بغیر کورٹ میں جائے. رسول خدا نے کہا جب ایک بندہ نہیں رہنا چاہتا اسے کیا کر, آزاد کر دے. ہمارے یہاں جائز مسئلوں پہ اتنے جھگڑے ہوتے ہیں. اس نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں چھوڑنا چاہتا, کہ نہیں, نبی کا حکم تھا, اس نے کیا کیا, دے دیا. دوسرا بندہ جو شکل کا گیا گزرا, مطلب پورا مدینہ اسے بیٹی نہ دے, وہ کہنے لگا یا رسول اللہ فلاں کی بیٹی مجھے بڑی پسند آئی ہے. لوگوں نے کہا شرم کر, وہ اتنی شکل کی اچھی کون دے گا تمہیں بیٹی. آ گیا رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ ہاں آپ کہیں گے تو منع نہیں کرے گا. نبی نے اسے بلایا کہ اپنی بیٹی سے پوچھ اگر میں کہوں کیا کسی سے میری محبت میں شادی کرے گی. اس نے کہا یا رسول اللہ آپ پہ جان میری کیا ہے, قربان ہے. نبی نے کہا پھر دونوں کو بلاؤ, میں دونوں کا نکاح پڑھنا چاہتا ہوں. دین کو اتنا آسان بنا دیا. یہ دلوں میں جب نفرتیں, بغض, انائیں, ضد آتی ہیں, لوگ گھر تباہ ہو جاتے ہیں. ایک خاتون نے فون کیا, مولانا 10 سال ہو گئے میں اپنے شوہر سے الگ ہوئے, 10 سال, طلاق نہیں دے رہا مجھے. کہتے نہیں پوری زندگی تیرے بال سفید ہو جائے تو میں نہیں چھوڑوں گا. یہ شمر صفت مندہ ہے کہ اللہ نے اسے کوئی اختیار دیا ہے, اس اختیار کا کیا کر رہا ہے, غلط استعمال کر. یہ مکتب اخلاق ہے, یہ مکتب مروت و محبت ہے. آؤ کربلا کے میدان میں کیسی محبت ہے بھائی کی بھائی سے, کیسی محبت ہے بہن کی بھائی سے, کہ سیدہ زینب فرماتی ہیں آدھی رات کا وقت ہوا, میں نے دیکھا کہ عباس اپنے بھائیوں کے خیمے میں ہیں. ام البنین کے 4 بیٹے, عباس نے بھائیوں کو جمع کیا. کچھ ایسے حضرت عباس کے بھائی ہیں جنہوں نے امیر المومنین کو دیکھا بھی نہیں بیچاروں نے, یعنی ان کی پیدائش ہوئی اور چند مہینوں میں امیر المومنین شہید ہو گئے. بڑا کیا ہے ام البنین نے بن باپ کے ان بچوں کو. تو عباس نے کہا کہ بھائی پتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے. کہا جی بھائی. کہا کیا ارادہ ہے. کہا مدینے سے اماں نے ہمیں آپ کے حوالے کیا ہے, جو آپ کا فیصلہ. کہا میرا فیصلہ یہ ہے کہ ہم ہیں ام البنین کے بیٹے, حسین ہے زہرا کا لال. جب تک ہم زندہ ہیں حسین پہ آنچ بھی نہیں آنی چاہیے. یہ کربلا کے جوان ہیں, یہ اطاعت امام ہے. کہتے ہیں جب تک زندہ تھے واللہ حسین تک انہوں نے آنچ بھی نہیں آنے دی. آج یہ کانفیڈنس ہو ہمارے اندر کہ امام زمانہ نہ آپ پر آنچ آنے دیں گے, نہ آپ کے دین پر, نہ آپ کی شریعت پر, نہ آپ کے مکتب پر, نہ آپ کی آئیڈیالوجی پر. جب اس نقطے پہ شیعہ جمع ہو گئے واللہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو شکست نہیں دے سکتی. دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں, سلام کریں ان شہدائے کربلا پر جنہوں نے اپنی جانوں کو راہ خدا میں قربان کیا. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. حسین کی صدا بلند ہو, السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی الصحابہ. میرا سلام ہو زینب کی
لٹی ہوئی چادر پہ آج امام زمانہ کی زبان سے مصائب سنو۔ فرمایا عزادار تو سن کے روتا ہے، لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا میری پھپھیوں کی چادر چھینے گئے۔ فرمایا تو آنسو روتا ہے لیکن میں خون روتا ہوں۔ زیارت ناہیہ کے جملے صبح عاشور زیارت کو پڑھا کرو۔ فرمایا میرا سلام ان ننھے سے رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، یہ نہیں کا رنگ بدل گیا بلکہ بدلتا رہا۔ کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ سیاہ کیا۔ میں نے پہلے بھی یہ روایت سنائی تھی، صحیح بخاری کی روایت۔ ایسے امام زمانہ نہیں روئے، رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو، انہوں نے نبی کی نواسیوں کو تماچے مارے۔ اگلا سلام بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ان زخمی پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے یہ منظر سکینہ نے کیسے دیکھا۔ خدا کسی بچی کو بابا کی کٹی گردن نہ دکھائے۔ روایت کے جملے ہیں جب لٹا ہوا قافلہ ابن زیاد کی دربار میں آیا، لئی کے سامنے کٹی ہوئی گردنیں رکھی گئیں، لئی کھانا بھی کھا رہا تھا، شراب بھی پی رہا تھا۔ جس دشت میں میرے مولا کا زر تھا، شراب کا بچا ہوا پانی دشت میں پھینک رہا تھا۔ امام زین العابدین کی فریاد بلند ہے، او میرا غریب بابا، او میرا پردیسی بابا۔ روایت کے جملے ہیں سروں کو دیکھتا تھا، پوچھتا تھا یہ کس شہید کا سر ہے؟ لئی کہنے لگا یہ حسین کا سر ہے۔ کھانا بھی کھاتا تھا، چھڑی سے حسین کے ہونٹوں پہ بھی مارتا تھا۔ پھر کہنے لگا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ قمر بنی ہاشم عباس کا سر ہے۔ یہ کس کا سر ہے؟ حسن کے یتیم قاسم کا سر ہے۔ یہ ننھی گردنیں کس کی ہے؟ یہ اون محمد کے کٹے ہوئے سر ہے۔ لیکن روایت کے جملے ہیں اس کی نگاہ ایک سر پہ پڑی،
لئی نے کھانا کھانا چھوڑ دیا، کہنے لگا یہ چاند جیسا چہرہ، یہ نورانی چہرہ کس کا ہے؟ کہ امیر نام علی اکبر ہے، حسین کا بیٹا۔ کہتے ہیں بڑے تعجب سے اکبر کو دیکھنے لگا، کہنے لگا شمر اگر پتا ہوتا ایسا حسین کا بیٹا ہے میں کبھی حسین کو مارنے کا حکم نہ دیتا۔ امیر ایسا کیوں بول رہے ہو؟ کہ جس کا ایسا بیٹا ہوتا وہ کٹی گردن دیکھتا، وہ خود ہی تڑپ تڑپ کے مر جاتا۔ اللہ جانے زینب پہ کیا گزرے۔ تاریخ کربلا کے جملے قاسم آیا اجازت لینے، حسین نے اجازت نہیں دی۔ عباس آئے اجازت لینے، اتنی آسانی سے اجازت نہیں دی۔ لیکن جب علی اکبر آئے، بابا اجازت ہے، فأذن الحسین کہ چلا جا میرے لال، بیٹے کو روکا نہیں۔ اکبر آگے بڑھے کہ چند قدم آگے بڑھے، حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ تفصیل میں نہیں جا سکتا، وقت کی کمی ہے، لیکن روایت کے جملے ہیں جب بیٹا گھوڑے سے زمین پہ آنے لگا، آواز دی یا ابتا، اے میرے بابا میں گھوڑے سے گر گیا۔ راوی کہتا ہے میں نے حسین کو پہلے بھی دیکھا تھا، لیکن جب اکبر کے لاشے پہ آئے میں نے حسین کو نہیں پہچانا۔ سر کے بال سفید ہو گئے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، کہ جیسے اکبر کے قریب آئے حسین نے خود کو گھوڑے سے گرایا، کہ کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے، گویا حسین کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، کہ ایسے چلنے لگے جیسے 2 سال کا بچہ اپنی کوہنیوں پہ چلتا ہے۔ روکے گا یا بنیا ادولے، اے میرے لال مجھے آواز دو، تیرے بابا کو کچھ نظر نہیں آتا۔ اکبر بوڑھا باپ ہو، جواب بیٹے کا لاشا ہے۔ اکبر نے بابا کو آواز دی، جیسے جوان کے لاشے پہ پہنچے، میرے لال زندگی گزر گئی، تو نے بابا سے کچھ بھی نہیں مانگا، کہ بابا الحدید قد ثقلنی والعطش قد قتلنی، بابا لوہے کے وزن نے مجھے مار ڈالا، بابا مجھے بہت پیاس لگی ہے۔ حسین نے اپنی زبان کو اکبر کی زبان پہ رکھا، بیٹے نے جلدی سے زبان نکالے، او میرے غریب بابا آپ تو مجھ سے بھی زیادہ پیاسے ہیں۔ بابا بس خیموں میں لے چلیے۔
ایک ہاتھ اکبر کے سر کے نیچے دیا، دوسرا ہاتھ پاؤں کے نیچے دیا۔ راوی کہتا ہے جیسے لاش اٹھانا چاہے حسین کے پاؤں لرزے، لاش کو زمین پہ رکھا۔ میرا لال بوڑھا باپ ہو، لاش اٹھائے نہیں جاتے۔ اکبر اگر زحمت نہ ہو بابا کی مدد کرو، دونوں باہیں میرے گلے میں ڈالو۔ روایت کے جملے ہیں اکبر نے ایک ہاتھ بابا کے گردن میں رکھا لیکن دوسرا ہاتھ سینے سے نہیں ہٹایا۔ میرے لال دوسرا ہاتھ بھی بابا کے گلے میں ڈالو۔ روکے کا بوڑھے باپ ہو، صدمہ دینا نہیں چاہتا، میں تیرا صابر بابا ہوں۔ یہاں ہاتھ کا ہٹنا تھا، ایک برچھی کا ٹوٹا ہوا پھال علی اکبر کے سینے میں۔ حسین جوان کا لاشا زمین کربلا پہ رکھا۔ روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ ایک ہاتھ برچھی کے پھل میں ڈالا، دوسرا ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا، نگاہیں آسماں کی طرح بلند کی، کہا نانا رسول خدا آپ بھی آئیے، دادا ابراہیم کو بھی لائیے، دادا اسماعیل کو بھی لائیے، دیکھیے کہیں میری آنکھوں پہ پٹیاں تو نہیں ہے، میرے اسماعیل کے ہاتھ تو نہیں بندے۔ ایک مرتبہ برچھی کا پھل کھینچا، اکبر نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ زینب نے کہا حسین ٹھہر جا، میں زینب بھی آتی ہوں۔ کہ بہن زینب میرے ہوتے ہوئے خیمے سے نہ نکلنا، ماتم حسین